لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أولانا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کہ کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کروں، یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شکریہ ہے انتظامیہ کمیٹی کا کہ اس نے مجھے یہاں آپ کے سامنے ثواباً آنے کا موقع دیا، اور پھر چند لمحات سلسلہ مجالس کی وجہ سے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں، اس لیے کہ بہت زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہوں گا. کچھ دیر تو جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک حقیقتوں کو روشن کرنے والی کتاب آئی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور آیا ہے اور حقیقتوں کو روشن کرنے والی کتاب. پہلے نور کا ذکر ہے اور پھر کتاب کا ذکر ہے. دیکھیے قرآن کریم میں ایک لفظ بھی غیر مرتب نہیں ہے، غیر منظم نہیں ہے، بلکہ سب منظم ہے. اگر کوئی ایک لفظ پہلے آیا ہے تو اس کی بھی مصلحت ہے، ایک لفظ بعد میں آیا ہے تو اس کی بھی مصلحت ہے. یہاں نور کا ذکر پہلے ہے، کتاب کا بعد میں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کتاب کو پڑھنے کے لیے پہلے نور کی ضرورت ہوتی ہے.
کتاب تاریکی میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ روشنی میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ نور اور حقیقتوں کو روشن کرنے والی کتاب آئی ہے۔ تو کتاب کی شان کی ہے، نور کی شان کا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتاب کون سی کتاب ہے، اس کی شان کیا ہے۔ کہا اس کتاب کی شان یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے پروردگار، تو کس طریقے سے اس کی حفاظت کرے گا؟ کیا وسیلہ ہوگا؟ کیا ذریعہ ہوگا؟ کس کے ذریعے سے حفاظت ہوگی؟ کہا کس کے ذریعے سے؟ ہم نے اس کے لیے وارث معین کر دیے ہیں۔ کہا ان وارثوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہا پڑھو قرآن۔ ہم نے آیت پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا، کس کو؟ اپنے منتخب کردہ بندوں کو۔ اے پروردگار، وہ منتخب کردہ بندے کون ہیں؟ ان کی کیا شان ہے؟ کہا ان کی شان پتہ چل جائے گی، کتاب کی شان پڑھتے جاؤ، ان کی شان پتہ چل جائے گی۔ پروردگار کتاب کی کیا شان ہے؟ کہا پڑھو سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ انہی کی شان ہے۔ عزیزان محترم، بس پتہ چل گیا کتاب کی شان کیا ہے، ان میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو وارثوں کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ ان میں بھی ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو۔ عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے کہ خدا اپنی بے عیب کتاب کو عیب داروں کے حوالے نہیں کرتا بلکہ بے گناہوں کے حوالے کرتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کی شان یہ ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ عزیزان محترم، میری اس تقریر کا موضوع ہے سیرت رسول کی۔ اس زمانے میں ضرورت کیا ہے؟ عزیزان محترم، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس مجلس کے بعد انجمن گلزار حسین گنگیرود جلوس برآمد کرے گی۔ ان کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اس مجلس کے بعد حاضر رہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کتاب کی شان کیا ہے، نور کی شان کیا ہے؟ عزیزان محترم، میری اس تقریر کا موضوع ہے سیرت رسول کی ضرورت اس دور میں۔ عزیزان محترم، سیرت رسول پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے محبت الہی کی ضرورت ہے، جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے حبیب کہہ دیجئے
کیا کہہ دیجئے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میری اتباع میں زندگی پائی جاتی ہے، میری اتباع میں حیات پائی جاتی ہے، لہٰذا مجھ سے محبت کرو۔ تو جو اللہ سے محبت کرے گا وہ سیرت رسول پر عمل کرے گا۔ اور اللہ سے کون محبت کرتا ہے؟ اللہ سے ہر کوئی محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ سے محبت صاحبان ایمان کرتے ہیں، جن کی شان اس طرح سے قرآن نے بیان کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ صاحبان ایمان وہ ہیں۔ کون ہے صاحبان ایمان؟ صاحبان ایمان وہ ہیں جو اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ یا اپنے رب سے محبت کرتے ہیں یا پھر ان سے محبت کرتے ہیں کہ جن سے محبت کرنے کی اجازت ان کا پروردگار دیتا ہے۔ یہ صاحبان ایمان کی شان ہے۔ اور یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ دونوں طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہے، صاحبان ایمان کی طرف سے بھی ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی کے جملے ہیں، عبدی، اے میرے بندے، یبن آدم، اے فرزند آدم، انی احبک فانت ایضا فاحببنی، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو مجھ سے محبت کر۔ عزیزان محترم، حدیث قدسی کے اس جملے پر غور کیجئے، خداوند عالم کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ جو عام انسان نہیں ہے بلکہ مالک الملک ہے، سلطان سلطنت ہے، خالق کائنات ہے۔ اس نے اپنے بندے کو کتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے، ایک معمولی سا انسان بھی اگر چھوٹا سا عہدہ اختیار کر لیتا ہے تو اپنے چھوٹوں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، لیکن وہ پروردگار جسے غرور کرنے کا حق ہے، جسے تکبر کرنے کا حق ہے، جب اس نے اپنے بندے سے محبت کا مطالبہ کیا تو پھر کیا کہا؟ انی احبک، میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی مجھ سے محبت کر۔ یعنی پروردگار نے اس بندے کو اتنی عزت دی کہ جب محبت کا مطالبہ کیا تو پھر رزق کا واسطہ نہیں دیا کہ میں نے تجھے اولاد کا رزق دیا ہے، میں نے تجھے روٹیوں کا رزق دیا ہے، میں نے تجھے پانی کا رزق دیا ہے، میں نے تجھے اولاد کا رزق دیا ہے، میں نے تجھے بھائیوں کا رزق دیا ہے، لہٰذا تو مجھ سے محبت کر۔ نہیں، بلکہ اس پروردگار نے کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے تو مجھ سے محبت کر۔ یعنی خداوند عالم نے اپنے بندے کو یہ جتلا دیا کہ اے میرے بندے، دیکھ اپنی محبت کی قدر و منزلت پہچان، تیری محبت وہ ہے جس کے بدلے میں کائنات کی کوئی چیز نہیں آ سکتی، بس اتنا ہے کہ تیری محبت کے بدلے میں میری محبت ہے، میری محبت کے بدلے میں تیری محبت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ تو مجھ سے محبت کر۔ عزیزان محترم، خدا کا ارشاد ہے کہ مجھ سے محبت کر، تو اس کا جواب مجھ جیسا مومن نہیں دے سکتا تھا، بلکہ اس کا جواب دعائے سبھا میں مولا متقیان نے دیا۔ دعائے سبھا میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وان ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک۔ اے پروردگار، تیرے کرم کا واسطہ، تیرے فضل کا واسطہ، پروردگار چونکہ تو ہم سے محبت کا تقاضا کرتا ہے تو اب تو مجھے اس منزل پر لے کر آ کہ میری توجہ صرف تیری طرف رہے، ادھر ادھر نہ رہے۔
ادھر سے یہ آواز آئی، ادھر سے آواز آئی، عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر تو پھر بندہ نہیں رہے گا بلکہ خدا نما بندہ ہوگا۔ تیرے ہاتھ تیرے نہیں ہوں گے، ید اللہ ہوں گے، تیری زبان لسان اللہ ہوگی، کان اذن اللہ ہوں گے، تیرا نفس نفس اللہ ہوگا اور تو خود ولی اللہ ہوگا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا جو بھی محبت الہی کرتا ہے، جو بھی محبت الہی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اتباع سیرت رسول کرے۔ سیرت رسول کیا ہے عزیزان محترم؟ سیرت رسول پر آج اگر یہ دنیا عمل کرے تو پھر تمام کی تمام مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، کوئی ایک مشکل بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی وجہ سے ایک انسان پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور اس نے آنے کے بعد پیغمبر اکرم سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ واعظ و نصیحت کر دیجئے، کچھ آپ مجھے فائدہ مند باتیں بتا دیجئے۔ پیغمبر اکرم نے اس کے چہرے پہ نظر کی اور چہرے پہ نظر کرنے کے بعد صرف ایک لفظ کہا، لا تغضب، دیکھ اے انسان کبھی غصہ نہ کرنا۔ عزیزان محترم، یہ انسان آیا تھا اس لیے کہ رسول اکرم ایک لفظ نہیں بلکہ 15-20 منٹ کی تقریر میرے سامنے کریں گے، مجھے اس چیز کا فلسفہ بتائیں گے، مجھے اس چیز کا فلسفہ بتائیں گے، لیکن رسول خدا نے فقط ایک جملہ کہا، لا تغضب، کبھی غصہ نہ کرنا۔ یہ انسان سنا اس انسان نے اور چلا گیا۔ جب یہ انسان چلا گیا اپنے وطن آیا، اب اس نے دیکھا کہ جھگڑا تیار ہے، ایک طرف اس کا قبیلہ ہے، دوسری طرف دوسرا قبیلہ ہے۔ بس ایک مرتبہ اس کو غصہ آیا اور غصے کے عالم میں اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر چل دیا۔ عزیزان محترم، اب وار کرنے والا تھا کہ ایک مرتبہ رسول خدا کا یہ قول ذہن میں آ گیا کہ میں گیا تھا رسول خدا کے پاس تو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو کبھی غصہ نہ کرنا، بس فوراً نیام میں تلوار کو رکھا اور نیام میں تلوار کو رکھنے کے بعد سردار لشکر کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا، اے سردار لشکر دیکھ بہت جھگڑا ہو گیا، بہت اختلاف ہو گیا، ادھر سے بھی لوگ قتل ہو گئے، ادھر سے بھی لوگ قتل ہو گئے، لیکن اب یہ بتلاؤ کہ تمہارا نقصان کتنا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، سردار لشکر نے دیکھا تیور کو اور تیور جب دیکھے تو کہا کہ دیکھو نقصان ہمارا ہی نہیں ہوا بلکہ نقصان تمہارا بھی ہوا ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہارا نقصان کتنا ہوا ہے، ہم چکائیں گے۔ عزیزان محترم، ادھر سے بھی غصہ ٹھنڈا، ادھر سے بھی غصہ ٹھنڈا۔ عزیزان محترم، اگر یہ جھگڑا ہو جاتا تو سینکڑوں لوگ ہلاک ہو جاتے، لیکن پیغمبر کے ایک جملے نے سینکڑوں لوگوں کی جانوں کو بچا لیا۔ عزیزان محترم، یہ تو رسول خدا کا ایک جملہ تھا کہ جس نے سینکڑوں لوگوں کی جانوں کو بچا لیا اور دنیا والوں کو میسج دے دیا کہ دیکھو جو سیرت نبی کے ایک جملے پر عمل کر لے اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی جان محفوظ ہوتی ہے، اور جو کل سیرت پر عمل کر لے وہ دین و دنیا کی حفاظت کا محافظ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے سیرت رسول، سیرت رسول پر عمل کیا جائے۔ عزیزان محترم، سیرت رسول پر عمل کیا جائے گا تو تمام کی تمام کائنات محفوظ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے سیرت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ سیرت رسول کا تقاضا ہے حلم و بردباری۔ کبھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کے عالم میں کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیں غصہ آنا حرام نہیں ہے بلکہ غصے کے عالم میں کوئی ناجائز قدم اٹھا جانا حرام ہے۔ غصے کو قابو کرنا
یہ مومن کا وظیفہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جاہلیت کے زمانے میں، اس جاہلیت کے زمانے میں کہ جب معمولی باتوں پر بہت بڑا اختلاف ہو جایا کرتا تھا، سینکڑوں سال جنگ ہوا کرتی تھی، جہاں اتنا بڑا اختلاف ہو رہا ہے کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ دیکھیے سیرت رسول، حجر اسود کون نصب کرے گا؟ ہر قبیلہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سردار نصب کرے گا، ہمارا سردار نصب کرے گا، ہمارا سردار نصب کرے گا۔ سالوں سال یہ جھگڑا ہوتا رہا۔ خانہ کعبے کے صحن میں سب لوگ موجود تھے۔ ادھر سے پیغمبر اکرم آئے، کہا بھائی جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ کہا جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے کہ حجر اسود کو نصب ہونا ہے، تو اب کہاں نصب کرے، کون نصب کرے؟ ہر قبیلہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سردار نصب کرے گا۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم نے کہا کہ یہ اختلاف تو چند لمحات میں ختم ہو جائے گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو میں بتاتا ہوں کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ کہا کون نصب کرے گا؟ کہا جو بھی کل صبح سورج نکلنے سے پہلے صحن خانہ کعبہ میں آ جائے بس وہی نصب کرے گا۔ طے ہو گیا، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ وہی نصب کرے گا۔ عزیزان محترم، ادھر رات تمام ہوئی، اور رات تمام ہونے کے بعد سفیدی سحر نمودار ہوئی۔ کچھ لوگ راتوں جاگے تھے، جو جاگے تھے وہ سحر کے وقت سو گئے، اور آفتاب رسالت ساری کی ساری رات سویا تھا۔ سحر کے وقت صبح سفیدی سحر نمودار ہوا تو ادھر رسول اسلام خانہ کعبے کے صحن کی طرف چلے۔ عزیزان محترم، ادھر رسول اسلام نے خانہ کعبے کے صحن میں قدم رکھا، ادھر سورج نمودار ہوا۔ عزیزان محترم، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو رسول سے پہلے خانہ کعبے کے صحن میں داخل ہو جائے، نہیں کوئی شخص نہیں، بلکہ سورج کی کرن نے بعد میں آنکھیں کھولی۔ پہلے رسول کے قدم وہاں پہنچے، اب سب بعد میں آئے، اور بعد میں آنے کے بعد دیکھا کہ رسول اسلام وہاں موجود ہیں۔ سب کے سب لوگوں نے کہا کہ رسول اسلام حجر اسود نصب کریں گے۔ دیکھیے عزیزان محترم، سیرت رسول، یہاں رسول اسلام کا تقاضا کیا تھا؟ یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب رسول اسلام کو یہ عہدہ مل گیا تو حجر اسود اٹھاتے اور اٹھا کر نصب کر دیتے، لیکن نہیں، دنیا والوں کو طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا۔ عزیزان محترم، دیکھیے رسول اسلام نے اس عہدے کو کس طریقے سے نبھایا۔ آج اگر کسی کے ہاتھ میں امام باڑے کی چابی آ جائے تو پھر کوئی دوسرا انسان کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ مسجد کا اختیار اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کسی کا مشورہ سننے کو تیار نہیں۔ کسی انجمن کی ٹھیکیداری کسی کو مل جائے، ذمہ داری کسی کو مل جائے تو پھر وہ کسی کو سیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا حبیب تھا، اللہ کے حبیب نے تمام کے تمام لوگوں کے سرداروں کو بلایا، اور سرداروں کو بلانے کے بعد کیا کہا کہ دیکھو اکیلا میں نصب نہیں کروں گا۔ کہا پھر کیا مطلب؟ کہا تم بھی شریک ہوگے۔ کہا کیسے؟ کہا نظام بدل جائے گا، طریقہ بدل جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا ایک چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا جائے، اس کے بعد تمام کے تمام سردار قریش اس کو ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگا کر اس حجر اسود کو چادر میں اٹھائیں اور اس جگہ لے کر جائیں کہ جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ عزیزان محترم، ایسا ہی ہوا، سب کے سب خوش ہو گئے۔ رسول اسلام نے بتایا دیکھو جب بھی کوئی عہدہ ملے تو سب کو ساتھ رکھنا چاہیے، اکیلے عہدے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
یہ ہے عزیزان محترم سیرت رسول. سیرت رسول پر اگر یہ دنیا عمل کرے تو پھر اس کی کوئی مشکل نہیں ہو سکتی. یہ سارے اختلافات، یہ ساری لڑائیاں، یہ سارے جھگڑے، یہ ایک دوسرے سے تعصب، یہ ایک دوسرے سے بغض، کون ہوتا ہے؟ اللہ کا رسول. عزیزان محترم، اللہ کا رسول کون ہے؟ پہچانو اللہ کے رسول کو. ایک عام انسان جب کسی بڑے انسان سے بات کر لیتا ہے، منسٹر صاحب سے، عزیزان محترم، تو کیا حال ہوتا ہے کہ پہلے اگر کسی منسٹر صاحب سے اس نے وعدہ لے لیا ہے 5 منٹ کا، تو اب سارے کے سارے معاشرے میں کہتا پھرتا ہے منسٹر صاحب سے وعدہ لیا ہے 5 منٹ بات ہوگی. سب سے بڑا ملک کا بادشاہ ہے، سب سے بڑا حاکم ہے کون؟ منسٹر پورے ملک کا منسٹر ہے. عزیزان محترم دیکھیں سیرت رسول کیا ہے. بڑا منسٹر ہے، کتنی دیر کا 5 منٹ گفتگو کریں گے. 5 منٹ گفتگو اگر منسٹر صاحب کرنے کا وعدہ دے دیں تو یہ کبھی چائے کی دکان پر، کبھی پان کی دکان پر دن دناتے پھرتے ہیں. کون منسٹر؟ وہ منسٹر کہ جو ووٹوں کی بھیک مانگ کر منسٹر بنے ہیں. عزیزان محترم اگر اگلے سال یہ ووٹ نہ ملے اور خدا کا کرنا ایسا ہو گیا، انقلاب آ گیا کہ کرسی چھن گئی، تو یہی منسٹر صاحب ہوں گے جو گلیوں میں جوتیاں چٹکھاتے پھریں گے. عزیزان محترم یہ ایک انسان دن دناتا پھرتا ہے، فلاں منسٹر سے بات کر لی، 5 منٹ کے علاوہ 10 منٹ بات ہو گئی، تو پھر کیا کہنا؟ میری پہنچ وہاں تک ہے، اس بڑے آدمی تک ہے. عزیزان محترم یہی تو ہے اللہ کا رسول. عام لوگ وہ ہوتے ہیں جو نمائندہ خدا سے بات کر کے اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں. اللہ کا رسول وہ ہوتا ہے جو ساری رات عبادت کر کے کملی اوڑھنے والا حبیب بنتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اسی وجہ سے کہا سیرت رسول. جس وقت فتح مکہ ہو گیا، ہجرت کا 6واں سال تھا، اور ہجرت کے 6 سال میں عزیزان محترم پیغمبر اکرم نے اس وقت تک بڑی پریشانیاں دیکھ لی تھی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھ لیے تھے. جناب بلال پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھے. جناب عمار کی والدہ حاملہ تھی، ان کے شکم میں ان کے بچے کو سکت ہوتے ہوئے دیکھا. عزیزان محترم جناب عمار کے والد جناب یاسر کو شہید ہوتے دیکھا، لیکن ہمیشہ کہا کرتے تھے صبر کرو صبر کرو صبر کرو. اور جب ہجرت کے 6 سال خواب دیکھا کہ پیغمبر فتح یاب ہو چکے ہیں، تو 1400 یا 1500 لشکر کا قافلہ لے کر چلے مکے کی طرف، اور چاہے حدیبیہ پر جا کر لشکر کا ڈیرا ڈال دیا، اور تمام کی تمام رات لوگوں کو کہہ دیا کہ سارے جنگلوں کی لکڑیاں یہاں لا کر جمع کر دو. پورے کے پورے شہر کے چاروں طرف لکڑیاں جمع ہو گئی، ڈھیر جمع ہو گیا. اور اب رسول خدا نے کہا کہ ان سب میں آگ لگا دی جائے. جب آگ لگ گئی تو ایک مرتبہ تمام کے تمام مکے کے لوگ گھبرا گئے کہ یہ کون سا لشکر ہے، آج تو ہم قتل ہو جائیں گے، آج تو غارت گری ہو جائے گی. عزیزان محترم بس یہ سننا تھا کہ دہشت ان کے دلوں پر بیٹھ گئی. اور اب ایک مرتبہ سہیل نامی شخص کو بھیجا پیغمبر اکرم کی خدمت میں کہ جاؤ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر اکرم کے پاس جس وقت صلح کا نامہ لے کر یہ انسان آیا تو پیغمبر اکرم نے صلح کو قبول کر لیا. حالانکہ صلح کو قبول کرنے کا موقع نہیں تھا. کیوں؟ اس وجہ سے موقع نہیں تھا کہ بہت مصیبتیں اٹھا چکے تھے، مشکلات جھیل چکے تھے، لیکن پیغمبر اکرم نے صلح قبول کر لی. اور کن شرائط کے ساتھ؟ کہا دیکھو اس سال حج نہیں کر سکتے، اگلے سال کر سکتے ہیں، اگلے سال عمرہ کریں گے، اگلے سال جب آئیں گے تو تلوار ساتھ نہیں لائیں گے، اگلے سال جب آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، اگلے سال جب آئیں گے تو یہ شرط ہے وہ شرط ہے. پیغمبر اکرم نے سارے شرائط کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد آخری شرط کو قبول کیا. اور وہ شرط کیا ہے؟
وہ شرط یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا تو اسے واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو پھر ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ دیکھیں عزیزان محترم، ہر انسان قبول کر سکتا ہے لیکن کسی مذہب کا علمبردار پرچمدار اس شرط کو قبول نہیں کر سکتا کہ دیکھو اگر کوئی مسلمان کافر ہو گیا تو وہ واپس نہیں ہوگا، اور کافر مسلمان ہو جائے تو واپس ہو جائے گا۔ لیکن پیغمبر اکرم نے قبول کر لیا۔ کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی دور اندیشی تھی، یہ نقشہ دیکھ رہی تھی کہ دیکھو جو مسلمان کافر ہو جائے اس کی ہمیں ضرورت نہیں، اور جو کافر مسلمان ہو جائے اسے بھی تم ہی رکھو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس رہ کر دوسروں کو بھی مسلمان بنا دے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو بس یہی نتیجہ تھا کہ 2 سال کے اندر 10 گنا زیادہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ عزیزان محترم، کیوں مسلمان ہوئے؟ اخلاق پیغمبر دیکھ کر۔ تو آج دنیا یہ نہ کہے کہ تلوار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، تلوار کی وجہ سے نہیں، اخلاق پیغمبر کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، تلوار کی وجہ سے اسلام کی حفاظت ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے ساتھ سلوک کی؟ مسلمانوں کے ساتھ نہیں، مومنوں کے ساتھ نہیں، کفار کے ساتھ، کفار قریش کے ساتھ۔ کب؟ کس وقت؟ اس وقت سلوکی کہ جب سب کے سب اپنے سامنے موت دیکھ رہے تھے تو رسول اسلام نے سلح کی۔ عزیزان محترم، کیوں سلح کی؟ امن و امان کی خاطر۔ ارے کتنا فرق ہے رسول کی سیرت میں اور مسلمانوں کی سیرت میں۔ رسول امن و امان کی خاطر کفار سے سلح کرتے ہیں اور مسلمان امن و امان کے بجائے قتل و غارت گری برپا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو رسول اسلام کی سیرت پر اسی وجہ سے سعد ابن عبادہ ہے کتنا امن و امان کا مالک، کتنے حسن اخلاق کا مالک، لیکن امانت داری کے لحاظ سے یہ اصول تھا کہ جو جتنا زیادہ حقدار ہے، جو جیسا حقدار ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اتنے بڑے حسن اخلاق کے ساتھ، اتنے بڑے اخلاق عظیم کے ساتھ پیغمبر اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، بزم رسالت سجی ہوئی ہے، اور اس بزم رسالت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے نگاہ کی، جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا حق یہ نہیں تھا کہ یہ بیٹھے رہیں، اور جن کا حق یہ تھا کہ وہ کھڑے رہے وہ کھڑے ہوئے نہیں تھے۔ بس ایک مرتبہ رسول خدا نے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھا دیا، جو کھڑے ہوئے تھے ان کو بٹھا دیا۔ کسی نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ تو اخلاق عظیم کے مالک ہیں لیکن آپ نے پھر بھی ایسے کیا، جو بیٹھے ہیں ان کو کھڑا کر دیا، جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو بٹھا دیا۔ کہا ہاں، اس وجہ سے کہ ان کا حق یہ تھا کہ یہ کھڑے نہ رہیں اور ان کا حق یہ تھا کہ یہ بیٹھے نہ رہیں۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا اس لیے کہ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے ایک جنگ میں شرکت کی تھی، لہذا ان کا احترام یہ ہے کہ یہ کھڑے نہ رہیں بلکہ بیٹھ جائیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بس سمجھ لو حقداری رسالت مآب کو رسول اسلام کس طرح حق دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جب ایک جنگ جیتنے والے کا اتنا احترام کہ اس کی جگہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، تو جس نے اسلام کی ساری جنگیں
چیتی ہو اس کی جگہ پر کون بیٹھ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس اسی وجہ سے ارشاد ہوتا ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے ان لوگوں کو کہ جو پانی پلاتے ہیں اور خانہ کعبے کی چابیاں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کو ان لوگوں کے برابر سمجھ لیا جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں؟ نہیں، ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ کی کیا شان نزول ہے؟ اس آیہ کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ ایک طرف عباس ابن عبد المطلب ہیں۔ عباس ابن عبد المطلب کون؟ رسول خدا کے چچا۔ رسول خدا کے چچا حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ شیبہ ابن عبد الدار۔ شیبہ ابن عبد الدار کے پاس خانہ کعبے کی چابیاں ہیں۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے ہم افضل ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم افضل ہیں۔ ایک کہتا ہے خانہ کعبے کی چابی ہمارے پاس، ایک کہتا ہے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہمارے پاس۔ ادھر سے علی کا گزر ہوا، دونوں نے روک لیا اور دونوں نے روک کر کہا کہ بتاؤ ہم میں سے کون افضل ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کیا میں بتاؤں تم دونوں سے افضل کون ہے؟ بس ایک مرتبہ عزیزان محترم دونوں لوگ حیرت زدہ رہ گئے، کیا ہم سے بڑا افضل بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ رسول خدا کے پاس تینوں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، ہم میں یہ اختلاف ہو رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا یہ افضل، میں افضل، یہ کہہ رہے تھے میں افضل۔ علی نے آ کر کہا کہ کوئی اور دوسرا تم سے افضل ہے۔ کہا وہ کون؟ کہا میں خود۔ اب بتاؤ تم کہ کیا علی افضل ہیں یا ہم افضل ہیں؟ رسول خدا نے کہا دیکھو چچا، رشتہ اپنا الگ، رشتے کا اعتبار الگ، لیکن بارگاہ الہی میں افضل کون یہ تو خدا جانتا ہے۔ کہا دیکھو چچا، دنیا میں سب سے مقابلہ کرنا لیکن علی سے مقابلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ دنیا میں سب ایک دوسرے کے طرفدار ہوتے ہیں، لیکن علی وہ ہے کہ جس کا طرفدار خود خدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم آخری جملے ہیں تو جناب عباس ابن عبد المطلب کی یہ جو ذمہ داری تھی یہ کوئی کم نہیں تھی، بہت معمولی نہیں تھی، بہت بڑی تھی، حاجیوں کو پانی پلانا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہا سب سے افضل۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام اس فضیلت میں بھی شامل ہیں۔ کس طرح شامل ہے؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری جناب ابو طالب کو بھی ملی ہے۔ جناب ابو طالب نے حاجیوں کو پانی پلایا، اور کس طریقے سے پانی پلایا؟ جس وقت حاجیوں کے جھلستے ہوئے چہرے دیکھے تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب سے برداشت نہ ہو سکا، چاہے زمزم کا پانی پلایا، اور پانی ایسے نہیں پلایا بلکہ کشمش کے ذریعے پہلے شربت بنایا کرتے تھے، شربت بنا کر پلایا۔ اور عزیزو، جتنے اپنے پاس پیسے ہوتے تھے پہلے وہ خرچ کیا کرتے تھے، اور جب پیسے ختم ہو گئے تو اب قرض لے کر پلانا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، جناب ابو طالب کے اس احسان کو کون دیکھ رہا تھا؟ اس قربانی کو کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن پروردگار دیکھ رہا تھا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہوتا، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اس ابو طالب کی قربانی کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا، لیکن خدا نے اس قربانی کا حق ادا کیا۔ اے ابو طالب، دیکھو آج تم نے ہمارے حاجیوں کو پانی پلایا ہے تو کل ہم تمہارے
لال کو ساقیے کو سر بنا دیں گے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بس وقت تمام ہو گیا عزیزان محترم. یہ جناب ابو طالب کی قربانی اور فداکاری، اور یہ جناب ابو طالب کا ورثہ تھا کہ جو دو ذات کو ملا. وہ کون سی ذات تھی عزیزان محترم؟ جناب ابو طالب کا یہ ورثہ بیٹے کو ملا اور پوتے کو ملا. عزیزان محترم جب بیٹے کو یہ ورثہ ملا تو ساقی کوثر بنا دیا. جب پوتے کو یہ ورثہ ملا تو ساقی کربلا بنا دیا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم یہ قربانی تھی جناب ابو طالب کی جو کربلا میں آئی. یہ جناب ابو طالب کی قربانی رنگ لائی کربلا میں. عزاداران امام مظلوم جناب ابو طالب اگر نہ ہوتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، نہ حفاظت ابتدا میں ہوتی، نہ انتہا میں اس کی حفاظت ہو سکتی تھی. عزیزان محترم یہ جناب ابو طالب کی شخصیت تھی کہ جو کبھی علی اکبر کے شکل میں آئی، جناب قاسم کی شکل میں آئی، جب جناب عباس کی شکل میں آئی تو پھر دو بازو کٹانے کی صورت میں آیا. عزاداران امام مظلوم یہ جناب ابو طالب کی شخصیت تھی کہ جو کربلا میں نمودار ہو کر پکار رہی تھی کہ دیکھو ابو طالب ہر زمانے میں دین کا ذمہ دار ہے، دین کا محافظ ہے. عزاداران امام مظلوم اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام مددگار پکار رہے ہیں. رسول خدا کے مددگار ابو طالب تھے اور امام حسین علیہ السلام ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. کیا کوئی میری مدد کرے گا؟ کیا کوئی میری فریاد سنے گا؟ عزادارو خیمے سے آواز استغاثہ بلند ہوئی، ادھر خیمے سے آواز استغاثہ بلند ہوئی. امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف آئے، اپنی ماں جائی سے کہا میری ماں جائی کیا پیاس کی وجہ سے کسی بچے نے دم توڑ دیا ہے؟ کہا نہیں میرے ماں جائے کسی بچے نے دم تو نہیں توڑا، لیکن علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. عزاداران امام مظلوم اب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کہا لاؤ تو میرے بچے کو مجھے دے دو. تو عزاداران امام مظلوم جناب علی اصغر ہیں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو. کہا نہیں وہ بچہ کسی کے پاس نہیں آتا. امام حسین علیہ السلام خود آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے بچے کو ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لینے کے بعد ایک مرتبہ خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو دیکھا کہ ماں سر جھکائے کھڑی ہے. کہا اے ام رباب کس وجہ سے سر جھکائے کھڑی ہو؟ کہا میرے والی و وارث جو صبح سے گیا ہے وہ اب تک واپس نہیں آیا. کہا نہیں ام رباب تمہارا لال لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، پیاس بجھانے کے لیے جا رہا ہے. عزاداران امام مظلوم تمہارا لال پیاس بجھانے کے لیے جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کر چلے اور عزاداروں اب لعینوں کے سامنے لائے تو ایک مرتبہ آواز بلند کی اے لعینوں اے دشمنوں دیکھو اگر تمہارے سامنے میں
میں خطا کار ہوں تو یہ چھوٹا سا بچہ تو خطا کار نہیں ہے، لو اسے پانی پلا دو۔ عزاداران امام مظلوم، بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے چھوٹے سے بچے کو گرم ریتی پر لٹا دیا۔ اے میرے لال تو بھی اتمام حجت کر دے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے اپنی خشک زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا۔ دشمنوں میں گریاؤ نالاؤ شیون کی آواز بلند ہو گئی۔ عزادارو، ایک مرتبہ آواز آئی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دیا جائے۔ ہرملا نے سے شعبہ تیر کو چلائے کمان میں رکھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ ہرملا کا تیر چلا، عزادارو ششماہے کی گردن پر لگا، لیکن ششماہے کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا، لہذا بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام بچے کو لے کر چلے خیمے کی طرف، لیکن بچے کو پانی پلانے کے لیے لائے تھے۔ اب خیمے میں کیسے جائیں؟ عزادارو، قدم رکتے ہیں اور قدم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، خیمے کی طرف آگے بڑھے۔ اے ام رباب، اپنے بچے کو لے لو۔ ارے ماں سے پہلے 4 سالہ بچی آ گئی۔ اے بابا، آج پتہ چلا ہے کہ باپ کو بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے محبت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ام رباب نے علی اصغر کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا۔ مثلو کا ینہر، اے میرے لال، کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزادارو، ماں باپ دونوں کے دونوں، ماں آگے ہے باپ پیچھے ہے، خیمے کی پشت پر چلے، اور جب خیمے کی پشت پر آئے تو حسین نے چھوٹی سی قبر بنائی، علی اصغر کو دفن کیا۔ علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد اب ایک مرتبہ حسین کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پیچھے سے کسی نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے یہ عالم غربت میں ہمیں کس نے اس سلام کے لائق سمجھ لیا؟ کہا صغرا کا قاصد آیا ہے، کہا کیا پیغام لایا ہے؟ ایک مرتبہ صغرا کا قاصد آگے بڑھتا ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے قدم رکتے ہیں۔ اے قاصد صغرا، تمہارے قدم کیوں رک گئے؟ کہا اس لیے کہ مولا جو صغرا نے علامتیں بتائی تھی، مولا اس میں سے ایک بھی علامت نہیں پائی جاتی۔ کہا کیا بتایا تھا صغرا نے؟ کہا صغرا نے بتایا تھا کہ دیکھو جب کربلا میں جاؤ گے تو میرا باپ کرسی پر بیٹھا ہوگا، ایک طرف علی اکبر ہوں گے، قاسم ہوں گے، عباس ہوں گے، 18 بنی ہاشم ہوں گے، لیکن آپ کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا اے قاصد صغرا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، عباس بازو کٹا چکے، قاسم کی لاش ٹکڑوں میں پامال ہو گئی۔ ایک مرتبہ قاصد صغرا کی نگاہ خیمے کی طرف گئی، حسین نے کہا ابھی تو میں زندہ ہوں، ارے خیمے کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ کہا صغرا نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ششمہ علی اصغر خیمے کے دروازے پر آ گیا ہوگا، ارے چند لمحے اٹھ کر میرا مجھ سے پیار کر لینا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا یہ تو علی اصغر دفن ہو گئے، اب حسین کی باری ہے۔ حسین میدان میں آئے اور میدان میں آ کر میمنے کو میسرے پر پلٹا، میسرے کو میمنے پر پلٹا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ارے حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، ادھر بھاگی ہوئی فوجیں دوڑی، جس کے ہاتھ میں تیر تھا تیر مارا، جس کے ہاتھ میں تبر تھا تبر مارے، جس
کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اس نے ڈھیلے پتھر مارے، حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، عزادارو حسین کا گھوڑا ایک نشیب کی طرف چلا۔ ارے حسین نے پوچھا اے ذوالجناح یہ جگہ کس نے بتائی؟ کہ رات کے سناٹے میں ایک نقاب پوش معظمہ آئی، اس نے آ کے میرے گلے میں باہیں ڈالی، مجھے اس نشیب کی طرف لائی۔ ارے اس نے عزادار حسین نے کہا وہ تو میری ماں فاطمہ تھی۔ ایک مرتبہ حسین زمین پر آئے، شمر نیزہ لے کر آیا، حسین کے گلے کو قلم کیا۔ ارے ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، خیمے کی طرف چلا۔ ایک مرتبہ دریاؤں میں